نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر راہ نہ دکھاتے اہل مدارس جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتا. سامعین محترم، سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور قرات کے پرمسرت موقع پر دور دراز سے آیا ہوا عاشقان رسول کا دریا کی موجوں کی طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے دارالعلوم فیض نعمان امام اعظم ابو حنیفہ دیا پر کی سرزمین پر سادات کرام علماء اعظام کے نورانی بیانات سماعت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس علم و عرفان کے مبارک جلسے میں آپ سب کی دعاؤں سے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے بندہ مدارس کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آغاز گفتگو سے پہلے میں اور آپ سبھی حضرات مل کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے آقا و مولا کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے ہوئے پڑھیں تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام مشکل. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزہ کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرغی تو کا توڑا پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرغی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی لائی. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے لیے اتنا کیا. سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے با ادب ہو کر انہی اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے، ایک کتاب آپ کامل استاد سے پڑھ لیجئے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا کہ کسی رات
ہر مسلمان کے سرانے قرآن مجید کی ایک آیت کا عمدہ نسخہ خوبصورت جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا اور غیب سے آواز لگا دی جاتی کہ پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کو تلاوت کرے، ان کو پاکیزہ بنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ سامعین محترم، ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر نبی کے نازل ہوئی ہو۔ وجہ یہی کہ کتاب بغیر معلم مربی انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا، جب اسے مطلب سمجھ نہ آتا تو وہ گمراہ ہو جاتا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آدمی میڈیکل اسٹور پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر دواخانہ کھول کر بیٹھ جائے، سوائے اس کے کہ وہ قبرستان آباد کر لے کسی دنیا کی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ سامعین محترم، ہمارے علاقہ کچھ کے حالات جب علمی اعتبار سے بالکل خالی تھے، لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، جہالت کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا، ایسے نازک دور میں ایک مرد مجاہد جس کو قوم و ملت کی عاقبت کی فکر تھی، اس نے اپنی بڑی عمر میں علم دین حاصل کر کے فضیلت و افلاح کی سند حاصل کر کے اس کچھ کی بنجر زمین میں اپنے وعظ اور تقاریر سے دینی ماحول پیدا کیا۔ وہ مرد کلندر حامی مسلک اعلیٰ حضرت قاطع شرک و بدعت شہنشاہ کتابت مربی و مرشدی الشاہ احمد شاہ بخاری قادری مفتیان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہوں نے اپنے وعظ اور تقاریر کے ساتھ ہر جگہ ہر گاؤں میں مساجد مدارس کو آباد کیا، امام اور خطیب مقرر فرمائے، دین کے لیے کچھ کے لوگوں میں ایک شوق ذوق دلا کر اسکولوں اور مدارس کی بنیادیں رکھی، قوم کچھ کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر دین کے نور میں منور کر دیا، وہ ذات مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دارالعلوم فیض نعمان امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی بنیاد مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ نے 1978 میں بنام انوار علوم کے رکھی۔ جب تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا، امامت کا شعبہ شروع فرما کر اس کا نام مدرسۃ النعمان رکھا۔ جب تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا، مرحوم حاجی ابراہیم صاحب استاذ الاساتذہ سیدی الحاج غلام مصطفیٰ شاہ بخاری قادری دامت برکاتہ کی محنتوں اور کاوشوں اور مفتی صاحب کی نظر عنایت اور پرخصوص دعاؤں سے آج آپ لوگ اس چھوٹے سے مدرسے کو دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جس سے ہر سال قوم مسلم کو اچھے خاصے عالم و قاری کی صورت میں دین و ملت کے خدمتگار موصول ہو رہے ہیں۔ یہ سب انہی کا فیض ہے جس کو دنیا مفتی اعظم کچھ کے نام جاہلانہ دور تھا اور کوئی بے حدین تھا، جاہلانہ دور تھا اور کوئی بے حدین تھا، دین سے کچھ کو نوازا مفتی کچھ ہے کچھ زندہ باد، زندہ باد مفتی کچھ زندہ باد۔ میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے قوم کے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کے دیے ہوئے گہوارے، دین کے گہوارے
جو مدرسوں کی شکل میں آباد ہے، ان کی طرف اپنی توجہ فرمائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، عالم بنائیں، پڑھائیں، عالم بنائیں۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔